السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل میں نے بنایا تھا آلو قیمہ، چکن کا قیمہ اور آلو سالن بنایا تھا، ہم لوگوں نے وہ کھایا تھا۔ اور آج صبح بس اسی کے اٹھ کے میں پراٹھے بنا رہی تھی، اپنی بیٹی کے لیے ایک پراٹھا بنا رہی تھی۔ ابھی وہ میرے پاس بیٹھی نوڈلس کھا رہی ہے اور مجھے وہ دکھا کے کھا رہی ہے کہ میں کھا رہی بڑے مزے سے۔ مجھے اکثر بولتی تھی، اکثر نہیں زیادہ تر مجھے میری بیٹی غصہ کرتی، ماما وہ اس کرتے بیچ میں آوازیں نہیں جانی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بٹ میں لوگوں کے اکثر دیکھتی ہوں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی اتنا وہ نہیں ہے تو میں بھی چپ ہو جاتی ہوں، کہتی ہوں خیر ٹھیک ہے جانے دیں آوازیں۔ ابھی بھی ہنس رہی ہے میری آوازیں سن کے، باتیں سن کے۔ تو بس اسی کے لیے میں قیمے والا پراٹھا بنا رہی تھی۔ چھوٹی بیٹی ہے نا، اس کی وجہ سے مجھے وائس بعد میں کرنی پڑتی ہے، وائس اوور وہ بہت تنگ کرتی ہے، ماشاءاللہ سے بڑی ہو رہی ہے تو صحیح شرارتی ہوئی ہوئی ہے۔ اس کو زیادہ قیمہ مطلب ہیوی پراٹھا اس کو نہیں چاہیے ہوتا بیٹی کو میری۔ یہ میں اپنے لیے ایک روٹی کا پیڑا بنا کے رکھ رہی تھی، پہلے میں اس کے لیے پراٹھا بناؤں گی۔ ماشاءاللہ سے میری بیٹی جو ہے وہ صحیح ہیلدی ہے، اس کی خوراک ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے۔ مجھے دیکھ رہی ہے کہ ماما میرے بارے میں جو مجھے گھر میں کہہ کے بلاتی میں وہ نہ کہیں کہہ دوں۔ نہیں کہتی بیٹا آپ ٹینشن نہیں لیں۔ آٹا میں نے تازہ گوندا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا نا تازے آٹے کی روٹی صحیح نہیں بنتی، آٹا پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، روٹی پھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ میں سے آٹا ڈھیلا بھی ہو گیا تھا، آج کل میں خود بھی بڑی ڈھیلی ہوئی ہوں، اس لیے آٹا بھی مجھ سے ڈھیلا گوندا گیا تھا، جس کی وجہ سے بھی روٹی بھی نہیں مجھ سے صحیح بن رہی، اور آٹا گوندھ کے فریج میں رکھنا پڑتا ہے، تو میں نے فریج میں بھی آج نہیں رکھا تھا۔ بس کبھی کبھی صبح ہوتا ہے نا، انسان خود بھی ڈھیلا ہوا ہوتا ہے، جیسے میری روٹی ہوئی ہوئی ہے، میری بھی آج حالت ایسی ہوئی ہے، کام کرنے کا دل نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے بیلنی ہے میں نے روٹیاں، بہت نرم آٹا تھا، میں نے اس لیے بڑی کر لی، ویسے میں چھوٹی سی بناتی ہوں لیکن بڑی اس لیے کر لی، میں نے کہا اب اس کو بیلنے کا پھر بعد میں ٹائم نہیں ہوگا نہ بڑا کرنے کا، یہ ہاتھ سے ٹوٹ جائے گا کیونکہ آٹا نرم ہے۔ اور آلو تھوڑے جو موٹے اور نظر آ رہے تھے تو میں نے کہا ان کو بھی اوپر سے چمچ سے تھوڑا سا دبا دیتی ہوں آلوؤں کو۔ اب اس میں جو مسالے میں نے ڈالے تھے کھڑے مسالے وہ نکال رہی ہوں، لونگ اور کالی مرچ وغیرہ، موٹی الائچی، کیونکہ میری بیٹی جو وہ کھاتی نہیں ہے، اس کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی، اس میں آ جائے گا۔ اور یہ خود نکال نہیں نہ سکتی، اسے ڈاکٹر نے ہر چیز سے ماشاءاللہ میری بیٹی کو منع کیا ہوا ہے، تو اس لیے میں پہلے سے یہ چیزیں نکال دیتی ہوں۔ اور اس کو زیادہ ہیوی پراٹھے میں جو ہے نا مسالہ چاہیے بھی نہیں ہوتا، چاہے آلو والا ہو چاہے قیمے والا کوئی بھی ہو، اس میں بس مسالہ ہلکا ہونا چاہیے۔ ایک کالی مرچیں میں نے ڈالی ہوئی تھی اس میں، تو کافی زیادہ تھی اور وہ اسی میں آ رہی تھی زیادہ، اس کے پراٹھے میں، تو میں اس لیے ان کو بھی ساتھ اٹھا رہی تھی۔ یہ دیکھیے اتنا زیادہ مطلب میں اس پہ نہیں لگاؤں گی، قیمے کو بھی میں نے دوبارہ اچھی طرح سے دبایا تھا چمچ سے، تاکہ یہ روٹی، کیونکہ یہ پھٹ رہی تھی نا، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ نہ ہو کے اوپر رکھوں، دوسری روٹی رکھوں تو اور زیادہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں اس کو ایسے اوپر پھیلا لیں آپ۔ سب بھی بیٹھی ماشاءاللہ سے نوڈلس کھا رہی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے اس کے اوپر سارا پھیلا دیا تھا میں نے، بالکل پتلی سی کلیئر دی تھی میں نے، کوئی اس کو زیادہ تھک نہیں کیا تھا۔ پھر بھی جب بنا کے دیا تھا تو کہتی مما ہیوی ہو گیا، اس کو مسالہ نہیں اندر اتنا اچھا لگتا۔ کالی مرچیں نہیں ختم ہو رہی، بسم اللہ۔ بس اس طرح آرام سے اس کے اوپر روٹی پھیلا دیں گے، روٹی آلریڈی
پھٹنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ تازہ آٹا گوندھا ہے نا، اس کی روٹی ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہے، آٹا بہت نرم ہوتا ہے۔ پر میں ہوں، جو مرضی میں نے اسی کو بنا لینے، میں نے کوئی اتنے پھول و ڈیزائنوں والی یا گول روٹی نہیں وہ بنا کے دینی، یہ روٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں ٹیڑھی میڑھی۔ بہت نرم آٹا تھا، بہت احتیاط سے اٹھایا تھا میں نے، وہ دیکھے پھٹنا شروع ہو گیا۔ جو پھٹی ہوئی روٹی اس کے اندر گھی زیادہ جاتا ہے۔ چولہا میں نے ہائی فلیم پہ کیا ہوا تھا کہ یہ ہو جائے۔ وہ نیچے روٹی چپکی ہوئی تھی نا توے کے ساتھ، اس لیے میں احتیاط سے اس کو اتار رہی تھی کیونکہ یہ پھٹ بھی گئی تھی تو قیمہ نہ نکلا بیچ میں سے۔ اور اب چولہا بھی تھوڑا میں نے میڈیم کر دیا کہ روٹی جلے بھی نہ، کیونکہ میں ایک اور روٹی بیل رہی تھی ساتھ ساتھ اپنے لیے۔ ہاتھ جل رہا تھا اس کے اوپر، بس اوپر گھی لگائیں دیسی، اور یہ مزیدار سا آپ کا پراٹھا تیار ہے۔